الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، حق تعالی شانہ نے انسان کو ایک ایسا عضو عطا فرمایا ہے کہ جو ہے جسم میں سب سے چھوٹا، لیکن اس کا کام بہت بڑا۔ چنانچہ بڑی سے بڑی نیکی بھی اس سے سرزد ہوتی ہے اور بڑے سے بڑا گناہ بھی اسی سے سرزد ہوتا ہے۔ انسان کی زبان، لسان، چنانچہ کلمہ توحید جب ایمان والا بندہ پڑھتا ہے تو یہ ایک بڑا عظیم کام ہے۔ ایک کافر پڑھتا ہے تو اللہ اس چھوٹے کلمے کے واسطے سے اس کو ایمان عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی ایمان والا ہے معاذ اللہ کوئی کفر کا کلمہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو ہے ایک چھوٹا سا کلمہ، لیکن اس سے زندگی کی تمام نیکیاں برباد ہو گئیں۔ ہے ایک چھوٹا سا کلمہ، لیکن بڑی سے بڑی نیکی بھی اسی سے سرزد ہوتی ہے، اس عضو سے، اور بڑے سے بڑا گناہ بھی اسی سے سرزد ہوتا ہے۔ اور اس کا دائرہ یہیں تک محدود نہیں، بلکہ معاشرہ، سوسائٹی اور کلچر میں بھی اس کا اتنا ہی بڑا مقام۔ اس لیے کہنے والے نے کہا ہے جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، کہ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے بڑے سے بڑے زخموں کو، خنجر والے زخم کو
تلوار والے زخموں کو بھرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کبھی نہیں دیکھا کہ زبان کے زخم کو بھرتے ہوئے دیکھا ہو، وہ اس سے مشکل ہے۔ تو یہ بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اس لیے فلسفیوں کے یہاں انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، فلاسفرز کے یہاں۔ ہمارے یہاں منطق میں انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ حیوان ناطق کس کو کہتے ہیں؟ بولنے والے جانور کو۔ تو تمیز فرمائی کہ دیگر جانور جو ہیں ان کے اور ہمارے درمیان جو بڑا فرق ہے وہ کس کا ہے؟ بولنے کا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ بولنے والا جانور ہے کہ اگر بولنے میں اس کو تمیز اور ڈسپلن آ گیا تو یہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم فرمایا، باب من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اس باب میں مستقل ان احادیث کو لائے ہیں کہ جن میں اللہ کے رسول نے ایمان کا واسطہ دے کر کوئی بات نصیحت کی فرمائی کہ میں تم کو ایمان کی وصیت کرتا ہوں، ایمان کا واسطہ دیتا ہوں، یہ کام کرو، یہ کام مت کرنا۔ وہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا من کان، اس میں بہت سی احادیث لائے ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ذکر فرمائی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ خیر کی بات کرے، او لیصمت، یا چپ رہے۔ خیر کی بات نہ کر سکتا ہو تو چپ رہے۔ آپ نے سنا ہوگا نکاح کا خطبہ جہاں پڑھا جاتا ہے عام طور پر، تو قرآن کریم کی 3 آیات کا جو ہے عام طور پر تذکرہ، 3 آیت کریمہ جو ہے تلاوت کی جاتی ہے، اور ان میں سے آخری آیت کریمہ وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو۔ اور یہ خاص طور پر جو نکاح کے خطبے میں کہا جانا جو ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نکاح جو ایمان والے کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ ہے، جس میں عورت اور مرد دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا جو ہے ساتھ دے کر چلنا ہے، تو اس کا قیام جو ہے سیدھی بات کے اوپر بہت رکھتا ہے، بہت ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلام سے جو ہے بات جڑتی ہے۔ یہاں جو بھی کمزوریاں اور جو کجی پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے دھیرے دھیرے پیدا ہوتی ہے۔ اور مستقل طور پر قرآن کریم میں جو ہے جہاں سود کا حرام قطعی ہونا ذکر آیا، شراب کا حرام قطعی ہونا ذکر آیا، مذکور ہوا، وہیں زبان کے بہت سے گناہوں کو صراحتاً اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ سورہ حجرات میں آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرے،
اور اے ایمان والو تم میں سے بعض عورتیں بعض کا مذاق اڑایا نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا گیا ہو وہ اس سے بہتر ہے کہ جو مذاق اڑانے والا ہو. یہاں آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ کسی کے مذاق اڑانے کو ذکر فرمایا اور خصوصی طور پر مردوں کو خطاب فرمایا اور پھر اس کے بعد خصوصی طور پر عورتوں کا خطاب فرمایا. کہنا چاہتے تو صرف ایک آیت ذکر فرما دیتے لا یسخر قوم من قوم، لیکن تاکید کے ساتھ ذکر کیا اور وجہ بھی ذکر فرما دی کہ آدمی اپنی ذات میں ہمیشہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور دوسروں کو ابتر سمجھتا ہے. اس کی نگاہوں میں یہی ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت بسا اوقات اس کے برعکس ہوتی ہے. تو یہ خصوصی طور پر استہزاء، دوسروں کے مذاق اڑانے کو ذکر فرمایا جو ایک زبان کا گناہ ہے. اس لیے مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ دیکھو جیسے سود کی مذمت اور حرمت آئی کہ سود حرام قطعی ہے، اس میں اب کوئی ایک اور دو نمبر کی کوئی اس میں کوئی تفسیر کی اب ضرورت باقی نہیں رہی، ویسے یہاں ایک دوسرے کا استہزاء یہ حرام قطعی ہے، اس میں کوئی ایک دو نمبر کی بات نہیں ہوئی. اس میں تفسیر کر لیں گے کہ یہ ہوا اور وہ ہوا ہے اور یہ تعویل ہو جائے گی، نہیں، ایسا کچھ اس میں باقی نہیں رہا. آگے اور بھی زبان کی چند لفظشوں کو ذکر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو القاب سے، برے القاب سے نہ پکارا کرو. آج کل تو القاب ایک دوسرے کو لگانا عام ہو گیا، اور اس میں بھی خاص طور پر ایسے برے القاب ہی لگائے جاتے ہیں اور وہ اسی سے پکارا جاتا ہے کہ وہ برابر اس کو چٹکا لگے بولتے وقت. اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہماری زبانیں اتنی بگڑ چکی ہیں کہ گالیاں جو ہیں ہماری زبان سے بس ایسے نکلتی ہیں جیسے مفت میں بانٹنے کے لیے ہم کھجورے دے رہے ہیں. یعنی اس بات کا ہوش و حواس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری زبانوں سے گالیاں نکل رہی ہیں اور بس بے ساختہ نکلتی ہے. اور ہم آج اس کا اثر اتنا برا ہے کہ ہمارے بچوں میں بھی یہ بات اتنی، یعنی 6 سال کے بچے ہوں 7 سال کے بچے ہوں، چونکہ بڑوں میں ہی اتنا رواج ہے کہ تقیہ کلام ہے، پہلے گالی سے ہی اس کا کلام شروع ہوتا ہے. تو بچوں میں بھی اس قدر یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ظاہری غلاظت ہے وہ باطنی غلاظت میں تبدیل ہو جاتی ہے، باطنی غلاظت کو کھینچتی ہے، ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا. دیکھا ہوگا نا بھائی آدمی غصہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیولز، درجے وہ جو ہے ایک کے بعد ایک بڑھتے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کا غصہ. تو یہ غلاظت ہے ایک قسم کی. مشائخ نے لکھا ہے کہ زبان انسان کے قلب کا آئینہ ہے، جب وہ بگڑتا ہے اس کا سیدھا اثر قلب کے اوپر پڑتا ہے، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں ذکر فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم نیند سے اٹھتا ہے، صبح کرتا ہے، تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے اللہ کا واسطہ اس کو دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے تمام کام جو ہے وہ تیرے تابع ہیں، اس لیے اللہ کے واسطے تو سیدھے رہنا تو ہمارا دن سیدھا رہے گا، ورنہ اگر تیرا معاملہ بگڑ گیا. اس لیے معاملات کے اندر زبان سے بات شروع ہوتی ہے، ادھر ادھر کی کچھ بات کہی تو پھر ہاتھ پیر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں.
پھر قرآن کریم میں خصوصی طور پر غیبت کا بھی ذکر آیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. اور چونکہ غیبت جو ہے اس کا سرچشمہ جاسوسی ہے، تو اس کو خاص طور پر غیبت سے پہلے ذکر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ اس کی نوبت ہی نہ یہ جستجو کہ بھئی یہ آئی فون 17 پرو میکس کیوں لے کے آیا، وہ ڈبے 5 لے کے کیوں جا رہا تھا، یہ 2 لے کے کیوں جا رہا ہے، اس نے کیوں اتنے میں بیچا، بھی اتنا سٹاک کیوں لے کے آیا ہے ابھی ادھر. یہ جستجو کہ بھئی اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ پھر جب جستجو دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں غیبتیں جو ہے اور اس کا بازار گرم ہو جاتا ہے. تو وہاں اس کے جو سر چشمے ہیں اسی کو کاٹ دیا گیا. میں تھوڑی معذرت بھی کرنا چاہوں گا آفتاب بھائی سے اور آپ حضرات سے، چونکہ طبیعت کی تھوڑی ناسازگی کی وجہ سے میں تاخیر ہو گئی آنے میں، اور بات جو ہے جو کہنے کا منشا تھا وہ باقی رہ گیا. بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے عزیزو کہ حق تعالیٰ شانہ نے بہت ہی چھوٹا سا عزو عطا فرمایا ہے کہ جس کو اگر صحیح طریقے پر استعمال کیا جائے تو حق تعالیٰ شانہ اس سے قلب میں نور عطا فرماتے ہیں. اس لیے قرآن کریم میں کیا فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ سب غلاظتیں اور دل میں تاریکیاں پیدا کرنے والی باتیں اور جھگڑا پیدا کرنے والی باتیں اور فساد پیدا کرنے والی باتیں اور حسد پیدا کرنے والی باتیں کیوں اس کو ہاتھ میں لازم پکڑ کر رکھے ہو، جبکہ حق تعالیٰ شانہ نے اپنا ذکر عطا فرمایا ہے. اللہ کے ذکر سے قلب میں طمانینت پیدا ہوتی ہے. ہر وقت اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے جاری ساری رکھیں. حق تعالیٰ شانہ کہنے والے کو سننے والوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا چلو، کہنے کا وقت بھی باقی نہیں ہے کہ UCC کے سلسلے میں جو ہے سارے گجرات میں بیداری کی امت کو ضرورت ہے. اگرچہ گورنمنٹ نے اس کو جو ہے ایک قاعدے کی حیثیت دے دی ہے، لیکن ہمارا ملک ایک جمہوری اور ڈیموکریٹک ملک ہے، اور اگر یہاں کے سٹیزنز اس بات کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں کہ کوئی قاعدہ وغیرہ، کوئی قاعدہ ایسا ہے جو وہاں کی سٹیزنز کے رائٹس کو اور فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے توڑنے والا ہے، جیسا کہ UCC توڑتا ہے، تو ان کو پورا حق ہے کہ وہ سپریم کورٹ تک جائیں اور ہائی کورٹ کو اور اس کے دروازوں کو دستک دیں. اور وہ ظاہری بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل نمبر 25 اور 24 کے اعتبار سے ہر سٹیزن کو فنڈامنٹل رائٹ آف ریلیجن ہے، رائٹ ٹو فالو دیئر اون ریلیجن، اور رائٹ ٹو مینیج دیئر اون ریلیجن کا حق ہر ایمان والے کو، ہر سٹیزن کو ہے، ایمان والا اس میں داخل ہے. تو اس کا معنی UCC جب جاری کر دیا گیا تو یہ نہیں ہوا کہ اب ہمیں ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ جانا ہے. ہمارے پاس بہت سے راستے ہیں، اور ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اگر ایک قوم کی حیثیت سے اگر اٹھتے ہیں اور سپریم کورٹ کے دروازوں کو دستک دیتے ہیں تو سپریم کورٹ کو اس بات کو سننا پڑے گا. تو بیداری کی ضرورت ہے. جہاں جہاں اس چیز کی تحریک کی کوشش کی جا رہی ہے تو امت کو اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. حق تعالیٰ شانہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.